یہ وہ عناصر ہیں جو بیرونی طاقتوں کے ایجنڈوں کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں اور ریاست مخالف جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زہری اور خزدار میں انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دہشت گرد گروہ نے ایک منظم نیٹ ورک قائم رکھا ہے۔ یہ نیٹ ورک نہ صرف مسلح حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا بلکہ بلوچستان میں معاشی اور سماجی نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں بھی کر رہا تھا۔ ان عناصر کا مقصد نہ صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا تھا بلکہ عام شہریوں میں دہشت گردوں کی کارروائیوں میں صرف مسلح گروہوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ان کے سہولت کار بھی اتنے ہی خطرناک ہیں۔ یہ سہولت کار نوجوانوں کو ورغلا کر پہاڑوں میں بھیجتے ہیں، انہیں ریاست مخالف کارروائیوں میں ملوث کرتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جو اپنی قدرتی وسائل، معدنیات اور اسٹریٹجک مہلکوں کے سبب ہمیشہ سے دنیا کی نظریں اپنی جانب کھینچتا رہا ہے، لیکن اس خوبصورت اور پرامن علاقے کی سیکیورٹی اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ وہ دہشت گرد عناصر ہیں جو بیرونی ایجنڈوں کے تحت ریاست اور عوام کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں زہری خزدار کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی نے ایک ایسے دہشت گرد نیٹ ورک کو بے نقاب کیا جو بلوچستان کے امن و امان کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ بلوچ وائس فار جسٹس جیسے گروپس جو خود کو انسانی حقوق کے علمبردار ظاہر کرتے ہیں، حقیقت کے اس رخ سے پوری طرح غافل ہیں یا جان بوجھ کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی پیش کردہ خبریں نہ صرف غیر مستند ہیں بلکہ حقیقت سے عاری اور یک طرفہ بیانیہ پر مبنی ہیں۔ یہ وہ عناصر ہیں جو بیرونی طاقتوں کے ایجنڈوں کو فروغ دینے کے لیے دہشت گردوں کو سہولت فراہم کرتے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں اور ریاست مخالف جذبات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زہری اور خزدار میں انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق دہشت گرد گروہ نے ایک منظم نیٹ ورک قائم رکھا ہے۔ یہ نیٹ ورک نہ صرف مسلح حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا بلکہ بلوچستان میں معاشی اور سماجی نقصان پہنچانے کے لیے مختلف سازشیں بھی کر رہا تھا۔ ان عناصر کا مقصد نہ صرف سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنانا تھا بلکہ عام شہریوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا بھی تھا۔ سیکیورٹی فورسز کی بروقت اور ہدفی کارروائیوں نے اس خطرے کو ختم کیا اور متعدد دہشت گردوں کو ان کے ظلم و ستم کے انجام تک پہنچایا۔ تاہم بلوچ وائس فار جسٹس اور دیگر مشکوک گروپس ان دہشت گردوں کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو حقیقت میں ایک مکمل دھوکہ اور گمراہ کن بیانیہ ہے۔ دہشت گردوں کی کارروائیوں میں صرف مسلح گروہوں کی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ ان کے سہولت کار بھی اتنے ہی خطرناک ہیں۔ یہ سہولت کار نوجوانوں کو ورغلا کر پہاڑوں میں بھیجتے ہیں، انہیں ریاست مخالف کارروائیوں میں ملوث کرتے ہیں اور اپنی ذاتی یا بیرونی ایجنڈوں کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ جب یہ عناصر قانون کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو فوراً خود کو مظلوم اور معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دنیا کو گمراہ کیا جا سکے۔ یہ ایک قابل فہم حقیقت ہے کہ انہی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کی کارروائیوں کی وجہ سے بلوچ عوام کے بے گناہ شہری شہید ہوتے ہیں، مال و زر تباہ ہوتے ہیں اور معاشرتی اور اقتصادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے کی جانے والی ریاستی کارروائیاں جو بنیادی طور پر عوام کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہیں، انہی عناصر کی طرف سے ہدف بنائی جاتی ہیں اور پھر وہ پروپیگنڈا مشینری ان کارروائیوں کو بری طرح توڑ مروڑ کر پیش کرتی ہے۔ بلوچ وائس فار جسٹس اور دیگر مشکوک تنظیمیں دہشت گرد عناصر کی کارروائیوں کو چھپانے، کم کرنے یا معصومیت کا رنگ دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ گروہ اکثر میڈیا اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر غلط معلومات پھیلاتے ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کے خلاف منفی تاثر قائم ہو سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں عالمی سطح پر تعریفی ہیں اور ان کا مقصد محض دہشت گردی کو ختم کرنا اور عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ دہشت گرد اور ان کے پروپیگنڈا کرنے والے دونوں ہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک جس نے خون بہایا اور دوسرا جو اس خون بہانے کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ عناصر عوام کو دھوکہ دے کر ان کے جذبات کو بیچ میں استعمال کرتے ہیں جس سے نہ صرف بلوچستان کا امن متاثر ہوتا ہے بلکہ نوجوان نسل بھی ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے سب سے زیادہ خطرہ نوجوان نسل کے لیے ہے۔ دہشت گرد گروہ ان کے سہولت کار نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں، انہیں تربیت دیتے ہیں اور ریاست کے خلاف کارروائیوں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ نوجوان جو اپنی تعلیم اور مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں انہیں ان کی جان و مال کے خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ جب یہ نوجوان پکڑے جاتے ہیں تو فوراً مظلومیت کا ڈھونگ کرتے ہیں اور بلوچ وائس فار جسٹس جیسے گروپس ان کی کہانی کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نوجوان اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دباؤ، دھوکہ اور بیرونی ایجنڈوں کی وجہ سے دہشت گردی میں ملوث ہوتے ہیں اور ان کے سہولت کار اس پورے کھیل کے اصل منصوبہ ساز ہیں۔ بلوچستان میں امن قائم رکھنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ نہ صرف دہشت گردوں کی صفائی کی جاتی ہے بلکہ عوام کی حفاظت اور علاقے
کی ترقی کے لیے بھی مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ زہری خضار میں کی گئی کارروائی اس کا واضح ثبوت ہے کہ ریاست اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں تاکہ سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو نظر انداز کیا جا سکے اور عوام کے ذہن میں خوف و ہراس پیدا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان میں امن اور ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی دہشت گرد عناصر اور ان کے پروپیگنڈا کرنے والے ہیں، نہ کہ ریاست۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے پیچھے اکثر بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں جو اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کے لیے اس خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ طاقتیں دہشت گردوں کو مالی، تکنیکی اور پروپیگنڈا کے ذریعے سہولت فراہم کرتی ہیں تاکہ ریاستی کارروائیوں کو ناکام بنایا جا سکے۔ بلوچ وائس فار جسٹس جیسے گروپس بھی انہی بیرونی ایجنڈوں کے اہلکار ہیں جو دہشت گردوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے اثرات صرف شہید ہونے والے افراد تک محدود نہیں رہتے، بلکہ یہ بلوچستان کی معاشی، سماجی اور تعلیمی ترقی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ سڑکیں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچاتے ہیں، کاروبار متاثر ہوتے ہیں اور عوام کی روزمرہ کے معمولات میں خلل آتا ہے۔ دہشت گردی کی وجہ سے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور معاشرتی ہم آہنگی متاثر ہوتی ہے۔ یہ تمام نقصان دہشت گرد اور ان کے سہولت کار کی کارروائیوں کی براہ راست وجہ ہے۔ ریاست صرف اس نقصان کو کم کرنے اور عوام کو تحفظ دینے کی کوشش کر رہی ہے، جبکہ پروپیگنڈا کرنے والے عناصر اس حقیقت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا اصل چہرہ واضح ہے۔ یہ وہ عناصر ہیں جو بیرونی ایجنڈوں پر عمل کرتے ہیں، ریاست اور عوام کو نقصان پہنچاتے ہیں، نوجوانوں کو بھڑکاتے ہیں اور دہشت گردوں کی سہولت کار کے طور پر کام کرتے ہیں۔ بلوچ وائس فار جسٹس اور جیسے دیگر گروپس جو ان عناصر کی معصومیت کا ڈھونگ رچاتے ہیں، حقیقت کو مسخ کر کے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے نہ صرف ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی ہے بلکہ بلوچستان میں امن و استحکام کے لیے مستقل اقدامات بھی کیے ہیں۔ وہ ہر شہری، خاص طور پر نوجوان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گرد اور ان کے سہولت کار ہی اصل دشمن ہے، نہ کہ ریاست جو عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے محنت کر رہی ہے۔ یہ وقت ہے کہ بلوچ عوام، خاص طور پر نوجوان، اس حقیقت کو سمجھیں اور ان عناصر کو فریب کاری سے بچیں۔ بلوچستان میں امن، ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ دہشت گردی اور اس کے سہولت کار ہے اور انہیں بے نقاب کرنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔